اس سیشن کے اندر ہم لوگ ٹیکسٹ ٹول کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. کورل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اور بیسک ٹولز میں ٹیکسٹ ٹول بھی ایک ٹول ہے. اس ٹول کی مدد سے ڈیفینیٹلی ہم ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ بناتے ہیں جس میں ٹیکسٹ کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ ریکوائرمنٹ آپ کی اس ٹول کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے. ٹیکسٹ لکھنے کے دو ڈفرنٹ طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور اپنے پیج پر جائیے اور جسٹ سمپل کلک کریں اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں لائک ویلکم. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیکسٹ سے ریلیٹ ٹولز موجود ہیں. اگر یہ ٹول کی لیئر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ ونڈو میں جاتے ہیں ٹول بارز میں اور یہاں سے ٹیکسٹ ٹول بار کو اپنی مرضی سے آن یا آف کرتے ہیں. ادروائز عام طور پہ یہ پراپرٹی ونڈو میں سے خود سے ٹول آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا ٹول آپ فونٹ فیس اس کا چینج کرتے ہیں لائک جسے ہم عام زبان میں رائٹنگ کہہ سکتے ہیں. ٹیکسٹ کی رائٹنگ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہم ٹیکسٹ کی سائز کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن کر سکتے ہیں اور انہی ٹولز پہ کلک کر کے انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر پیراگراف ہم نے لکھا ہے جو کہ ہم اب تھوڑی دیر میں لکھیں گے تو ہم اس کی الائنمنٹ کو لیفٹ رائٹ سینٹر اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر بلیٹس اپلائی کیے ہیں تو ہم اس کے انڈینٹ کو آگے اور پیچھے کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک انڈینٹ کا سمبل آ رہا ہے جس کو میں نے یہاں پر ختم کیا. ہم فارمیٹ ٹیکسٹ میں جا سکتے ہیں جہاں سے ہم اس کی مزید سائز، اسٹائل اور فونٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائک ایک کمپلیٹ فارمیٹنگ ایریا آپ کے پاس اویلیبل ہے. ون ونڈو آپریشن ہے. آپ یہاں سے جا کے تمام چیزوں کو اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کو انڈر لائن، اسٹیرک آؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اپر کیس کرنا ہے، اسمال کیس کرنا ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سب اسکرپٹ سپر اسکرپٹ کرنا ہے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ تمام بیسک ٹولز ہیں جو کیریکٹر میں اویلیبل ہے. اس کے بعد الائنمنٹ اس کی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائن کے درمیان، ورڈ کے درمیان اسپیسنگ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ہم اگر کالم پیراگراف اسٹائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. اور ایفیکٹس کو دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں. تو ان تمام ایریاز کو ہم ایک ہی ونڈو آپریشن میں یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لاسٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ کو تو ہم اس ونڈو کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نیکسٹ ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے نیچے کی طرف جو ٹولز اویلیبل ہیں وہ ٹیکسٹ کو ڈھونڈنا، ریپلیس کرنا، اسپیلنگ چیک، چینج کیس وغیرہ سے ریلیٹ کمانڈس ہیں. جو مائکرو ورڈ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ تمام ٹولز ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے مائکرو ورڈ نہیں کیا ہوا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے مائکرو ورڈ کے ٹیوٹوریلز کو بھی ایک دفعہ ریویو کر لیں تو ان تمام ٹولز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. فائنلی ہم ٹیکسٹ کو اوکے کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہمارا ٹائپ ہو گیا اور یہاں سے ایرو کے ٹول کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ ہم نے اپنے اسکرین پر جو ہے وہ فائنلی دیکھ لیا. ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد اب میں اس کے کلر کو اگر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلر کا ٹول اویلیبل ہے جس پر میں جسٹ کلک کرتا ہوں. میرے ٹیکسٹ کی رائٹنگ جو ہے کلر جو ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں. تو ہم کلر چینج کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ ٹول کی مدد سے. سیکنڈلی ٹیکسٹ لکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رینج بنا لیں. رینج بنانے کے بعد اس لمیٹڈ ایریا کے اندر ہی ٹائپنگ ہوگی اور آپ کو یہ سم ٹائم جو ہے وہ یہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے، سم ٹائم یہ جو ہے وہ اچھی بات بھی ہو جاتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سمپل کلک کریں اور جو کچھ بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کریں. لیکن اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر لائک آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پر آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ باقاعدہ طور پہ رینج ڈیفائن کریں اور دین اس کے بعد ٹائپنگ کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ٹائپ کر لیں گے تو ٹولز ہیں وہ تو ویسے ہی اپلائی ہوں گے. یعنی ہم اس کو رینج میں لے کر
اس کی سائز کو بڑا کر سکتے ہیں، اسے بولڈ اٹیلک انڈرلائن کر سکتے ہیں، تمام ٹولز اس کے اوپر آپ دیکھیں ویسے ہی اپلائی ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم عام طور پہ یہ آتا ہے کہ لکھنے کے بعد جب ہم باہر کسی خالی جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ رینج ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اس کی بارڈر پہ کلک کرتے ہیں تو اس کی سائز کو مزید اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی اسپیسنگ کو کم اور زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایک اچھی بات یہ ہے۔ اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ باکس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہم لوگ کنٹرول F8 کی بورڈ میں ایک بٹن ہے ہمارے پاس، کنٹرول F8، ہم وہ بٹن پریس کرتے ہیں۔ بٹن ایک دفعہ پریس کرنے سے وہ لائنز جو آؤٹ لائن تھی وہ ہماری ختم ہو گئی اور وہ واپس بھی آ جاتی ہے اسی طرح سے کنٹرول F8 پریس کرنے سے۔ اور اس کا جو مینیو ہے وہ ہے ٹیکسٹ، اور یہاں پر دیکھیں دیا ہوا ہے کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ، کنٹرول F8۔ تو آپ جب کنورٹ ٹو آرٹسٹک ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ کے لیے ایک رینج بناتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس اسپیسیفک ایریا کے اندر ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوگا۔ اور یا تو پھر آپ ٹیکسٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں ٹیکسٹ پہ باکس پہ پہلے کلک کرتا ہوں، دین اس پہ رائٹ کلک کر کے یا پھر فائل کے ٹیب میں جا کر امپورٹ، اور امپورٹ کے اندر لوکیشن میں دے رہا ہوں ڈیسک ٹاپ، اور فائل کا نام ہے میری دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس فائل کو میں نے سلیکٹ کیا اور امپورٹ کیا۔ آپ دیکھیں اس ایگزیکٹلی رینج کے اندر ہی میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ امپورٹ ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد باقی تمام فارمیٹنگ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ کی سائز وغیرہ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، کلر کر سکتے ہیں، بولڈ کر سکتے ہیں، واٹ ایور جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ پرفارم کریں۔ اگر آپ کو اس کی سائز وغیرہ کو کم زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر فائنلی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ بارڈر ختم ہو جائے تو اس کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول F8 بٹن پریس کریں، اس سے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔